अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप लोग। आज हम लोगों ने तफसीर बिल मासूर को देखना है। आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया था मानेइन तफसीर बिल राय, यानी वो लोग जो तफसीर बिल राय का इनकार करते हैं। ठीक हो गया। ऐसे लोग जो तफसीर बिल मासूर का इनकार करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मानेइन तफसीर बिल राय। तो अब खुदा पर इल्ज़ाम आयद करना भी हमने देखा था। आज है आयात कुरानी से दलाइल। ऐसे लोग जो तफसीर को मना करते हैं वो कुछ ऐसे सबूत लेकर आते हैं आयात कुरानी में से, जिनसे हमें पता चलता है कि तफसीर अपनी राय जो है हमें कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला की बात करते हुए अपनी तरफ से राय का इज़हार नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक आयत है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि जिस बात का तुझे इल्म नहीं उसको बयान ना कर। उसके अलावा एक और मौका पर फरमाया, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। आप फरमा दें कि मेरे रब ने ज़ाहिर और बातिन ख्वाहिश को हराम करार दे दिया, यानी ये ख्वाहिश अल्लाह ने नापसंदीदा करार दी है। इसी तरह फरमाया, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह के मुताल्लिक ऐसी बात ना कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। जब हम ज़न की बुनियाद पर बात कर रहे होते हैं तो गोया हम अल्लाह पर जो बात कर रहे होते हैं उसमें हमें कंफर्म नहीं होता कि आया अल्लाह तबारक व तआला की ये मुराद है या नहीं। उसके अलावा ये लोग अहादीस से भी दलाइल लेकर आते हैं। अहादीस से क्या दलाइल लाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जुंदब से रवायत है, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फरमाते हैं जिस शख्स ने अपनी राय और इज्तिहाद से दुरुस्त बात कही, यानी अपनी ज़ाती राय से अगर उसने दुरुस्त बात कही तो भी उसने गलती खाई। उसके अलावा ये भी फरमाया कि जो शख्स इल्म के बगैर कुरान में यानी कुरान के बारे में कुछ कहता है उसका ठिकाना दोज़ख में है, जहन्नुम में है। अबू बकर सिद्दीक़ का कौल सिद्दीक़ी यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है। वो कहते हैं कि मुझको कौन सी ज़मीन उठाए, कौन सा आसमान मुझ पर साया फगन हो, जबकि मैं कुरान के बारे में वो बात कहूँ जो मैं नहीं जानता। यानी सहाबा कराम भी इस चीज़ को जो मानेइन तफसीर राय हैं वो लेकर आते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात क्या करते थे। उसके बाद है मुजव्विज़ीन तफसीर बिल राय, तफसीर बिल राय को जायज़ करार देने वाले शख्स। ज़न पर अमल की इजाज़त, इसमें क्या चीज़ है, ज़न पर अमल करने की इजाज़त जो है वो मौजूद है। किस सूरत में ज़न पर अमल करने की इजाज़त है। ज़न बेसिकली कहते हैं गुमान को, यानी अपनी तरफ से हमने कोई बात कह दी। ज़न उस वक्त मना होता है जब हमारे पास कंफर्म इल्म हो। अगर हमारे पास कंफर्म इल्म नहीं है तो थोड़ा बहुत ज़न की गुंजाइश मौजूद है। वो किस तरह, वो इस तरह कि शरई नसूस में से कोई कतई नस मौजूद ना हो। अब ये सेंटेंस आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, बहुत इजी करके हम इसको देख लेते हैं। नस किसे कहते हैं, नस हम उस प्रूफ को कहते हैं जो हम कुरान या हदीस को साबित करने किसी भी अमल को साबित करने के लिए लाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा नमाज़ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान पाक में है व अक़ीमुस्सलाह। तो ये जो आयत में लेकर आई हूँ ये हमारी नस है, ठीक है, व अक़ीमुस्सलाह, नमाज को अदा करो। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये नस कुरानी हो गई। इसी तरह हदीस है कि सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज हो पढ़ के भी दिखाई, प्रैक्टिकली करके भी दिखाई, तो उसको हम क्या कहते हैं, नस सुन्नत, यानी सुन्नत से वाज़ेह शुदा जो है ये नस है। अब वो कहते हैं ज़न पर अमल करने की, एक फिर इस सेंटेंस को देखिए, ज़न उस वक्त मना होता है जब हमारे पास कतई और यकीनी इल्म होता है। इस तरह की शरई नसूस में से कोई कतई नस मौजूद ना हो, जब कोई कंफर्म नस हमारे पास मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में हम ज़न पर अमल कर सकते हैं। ऐसी सूरत में अल्लाह ने ज़न पर अमल की इजाज़त दी है। फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी किसी भी शख्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा तंगी अल्लाह ने नहीं दी। उसके अलावा एक और चीज़ ये लोग कहते हैं कि इज्तिहाद जायज़ है इस्लाम में। कैसे, वो कहते हैं इज्तिहाद जायज़ है, कैसे है, इसको दोहरा अजर है इज्तिहाद करने वाले को। किस तरह, हदीस मशहूर है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ भेज रहे थे कि आप अपने आने वाले अमूर का फ़ैसला किस तरह करेंगे, हज़रत मुआज़ ने कहा मैं कुरान से, फिर फरमाया मैं हदीस से, फिर फरमाया मैं अपनी ज़ाती राय से करूँगा। तो इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको पसंद फरमाया। उसके अलावा सेकंड चीज़ है मसाइल का हल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आयत की तशरीह नहीं फरमाई, अहले इल्म उससे रायज़नी कर सकते हैं, यानी अपनी तरफ से वो उसमें राय कायम कर सकते हैं। अगर उलमा इज्तिहाद से काम ना लें तो मसाइल हल नहीं हो सकते। तो इसलिए मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत जो है रायज़नी उसमें होनी चाहिए, लेकिन साथ में शर्त यह है कि राय मुदल्लल हो, यानी दलील के साथ दी जाए। कोई जो बग़ैर दलील के, बग़ैर किसी उसके राय दी जाएगी वो नाजायज़ है, लेकिन अगर राय दलील पर मबनी हो तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है।
اسی طرح حضرت ابن عباس کے حق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. حضرت عباس کے عبداللہ ابن عباس ان کا نام ہے. آپ نے ان کو کہا، ان کے متعلق دعا کی کہ اللہ ان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل سکھائے. تعویل یہی ہے کہ اپنی طرف سے تھوڑی بہت جو اس کے اندر رائے دنی بھی ہو سکتی ہے. ابن عباس کے حق میں جس تعویل کی دعا فرمائی تھی وہ رائے اور اجتہاد پر مبنی تفسیر اور تعویل ہی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس اسوہ صحابہ بھی آتا ہے. بہت سارے مطالب جو ہیں رسول صحابہ نے بیان کیے اور ان کے قرآن کے مفہوم کے سلسلے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے سارے مطالب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے تھے، بلکہ کچھ جو ہے وہ اپنی ذاتی رائے سے بھی انہوں نے کیے تھے. تو اس لیے آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اپنی ذاتی کاوش سے، ذاتی کوشش سے جو ہے وہ قرآن پاک پر کے متعلق جو ہے رائے قائم کیا کرتے تھے. اگر یہ بہت ہی غلط ہوتی، بہت ہی ناجائز ہوتی تو صحابہ کرام بھی کبھی بھی یہ کام جو ہے وہ نہ کرتے. اس کے بعد آتا ہے آیات قرآنی سے دلائل، یعنی یہ لوگ جو کہ حدیث یہ قرآن تفسیر میں رائے کی اجازت دیتے ہیں، وہ آیت قرآن سے بھی دلیل لاتے ہیں. کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ آیت ہے قرآن پاک کی کہ کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. تو یہاں غور و فکر سے مراد وہ دلیل کے ساتھ رائے کو ہی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی الیکا تیری طرف مبارک ہے لیدبروا آیات ہی، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. اب یہاں پہ جو غور و فکر کی بات ہے تو اس میں بھی لوگ یہی رائے لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آیات پر غور و فکر کرنا. اس کے بعد ہے امام راغب اصفہانی کی رائے. یہ بہت مشہور رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، یہ میں اوپر لکھ رہی ہوں، مفردات القرآن، یعنی قرآن کے مفرد الفاظ. مفرد ہم کہتے ہیں ایسے الفاظ جو زیادہ مشہور نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ امام راغب اصفہانی نے لکھی تھی. تو وہ کہتے ہیں، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مذہب دراصل افراد اور تفرید پر مبنی ہیں، یعنی بالرائے والے بھی اور بالمعصور والے بھی، یہ دونوں افراد اور تفرید پر ہیں. بالمعصور والے بہت ہی کم جو ہے تفسیر کو لیتے ہیں، اور رائے والے کچھ زیادہ ہی انہوں نے کھل کر جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا. تو وہی کہتے ہیں کہ دونوں مذاہب دراصل افراد اور تفرید پر مبنی ہیں. جس نے تفسیر منقول پر انحصار کیا، یعنی صرف نقل پر انحصار کیا، اس نے تفسیر کے اہم حصے کو نظر انداز کر دیا. اور جس نے حرکت ثناکس یعنی ہر عام خاص کو تفسیر قرآن کی اجازت دے دی، تو اس نے کتاب عزیز کو اختلاط یعنی اس میں جھگڑے کا باعث جو ہے وہ اس کو بنا دیا. گویا اس نے قرآن کی آیت لیدبروا آیات ہی، اس کا مطلب یہ تدبر کرنا، یعنی تھوڑی بہت وہ رائے صرف رائے ہی نہ ہونی چاہیے بلکہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں تفسیر بالرائے کی اقسام. دو طرح کی ان کی قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالرائے مذموم، تفسیر بالرائے جائز. پہلے ہم مذموم کو دیکھتے ہیں. یہ وہ ہے جو کہ دلیل کے بغیر ہو یا کسی مجتہد نے نہ لکھی ہو. مجتہد ہم ایسے پرسن کو کہتے ہیں جو اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس وقت صرف صلاحیت نہ ہو، اس کے بعد اتنی نالج ہونی چاہیے جو بیسک نالج. جب آپ فورتھ ایئر میں کی اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہوگا اجتہاد کیا ہے. تھرڈ ایئر کی جو اسٹوڈنٹس جب فورتھ ایئر میں جائیں گی تو اجتہاد کا باقاعدہ کوشچن ہے، وہ آپ لوگ جو ہے وہاں پہ دیکھیں گی کہ اس کو قرآن کا، اس کو حدیث کا، اس کو تفسیر کا، بہت سارے علوم جو ہیں اس پہ اس کو کمانڈ ہونی چاہیے. تو ایسے شخص کو ہی ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجتہد ہے. تو غیر مجتہد کی تحریر شدہ نہیں ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اشارہ کیا کہ تم اللہ کی طرف دعوت دینے والی ایسی قوموں کو پاؤ گے جو بذات خود کلام الہی کو پس پشت ڈال چکے ہوں گے، اپنی بیک پہ ڈال چکے ہوں گے. ایسی حالت میں تم علم و دلیل کے دامن کو تھامے رکھنا اور بدعات اور تکلفات سے احتراز کرنا، یعنی جب ایسے لوگ آئیں تو پھر کوشش کرنی ہے کہ بدعت میں نہ لگو. اس کے علاوہ فرمایا مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے دو لوگوں سے ڈر لگتا ہے، ایک وہ جو قرآن کی غلط تعویل کرے، دوسرا وہ جو بادشاہ کو اپنے بھائی کے خلاف بھڑکاتا ہو. اس کے علاوہ اہل علم پر واجب ہے کہ جو بات جو ہے ان کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں خاموشی سے کام لیا جائے، اور جو معلوم ہو اس کا کھلے عام اظہار کر دینا چاہیے. فرمایا لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اسے چھپائیں گے نہیں. جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی، یہ بھی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس نے اسے چھپا لیا تو روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. کیونکہ علم کو عام کرنا، علم کو دوسروں تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ اب آگے تفسیر بالرائے جائز. ٹھیک ہو گیا. تفسیر بالرائے جائز کی جہاں تک بات آ رہی ہے
اس میں آپ دیکھیے جو کسی مجتہد کی تصنیف ہو اور دلیل اور برہان پر مبنی ہو تو یہ پسندیدہ ہے، مقبول ہے، ایسی تفسیر کو لے لیا جانا چاہیے۔ کلیئر ہو گیا آپ کا یہ ٹاپک؟ اس ٹاپک کو بیٹا آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے۔ آبجیکٹیو جو ہے میں نے آپ کو اسائن کی تھی، آبجیکٹیو کیا اسائن ہوئی تھی؟ یہ آپ کو اسائن کی گئی تھی کہ آپ جو آبجیکٹیو کی جو تفسیر کی ہیں قرآن پاک کی، جن کے اندر رائٹرز ان کے بکس کے نام ہیں، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ ہوپ سو آپ نے اس کو بھی اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور کو بھی اچھی طرح یاد کریں۔ تفسیر کی ضرورت و اہمیت کو بھی یاد کریں۔ انشاءاللہ 1-2 لیکچرز میں آپ کا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا 10 مارکس کا۔ تو جو ہی آپ لوگوں کے کالجز اوپن ہوں گے، آتے ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کو یہ جو ہے اس کا ٹیسٹ لینا ہے۔ کوئی بھی اگر آپ لوگوں کو پرابلم ہے، آپ لوگ گروپ میں آ کے مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتی ہیں اپنی اسٹڈیز کے متعلق۔ اور وہ اسٹوڈنٹس جو نمبر اپنے چینج کروانا چاہتی ہیں یا ان کو کسی اور طرح کا ایشو ہے تو بنین فاطمہ کو جو ہے وہ میں نے ایڈمن بنایا ہوا ہے، آپ ان کے کہہ کر اپنے وہ نمبر جو ہے وہ چینج کرا لیا کریں، بار بار مجھے نہ کہا کریں، کیونکہ میں نے ظاہر سی بات ہے 5-6 کلاسز ہیں میرے پاس اسلامک اختیاری لازمی کی، ان سب کو دیکھنا ہوتا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو بہت سارے اس کے علاوہ لیکچر ریکارڈ کرنا، ٹائم پہ اس کو اپلوڈ کرنا، اور بہت سارے اسائنمنٹس ہیں جو کہ کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے نمبر چینج کرنے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہے تو وہ اپنی فاطمہ سے کانٹیکٹ کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، گھروں میں رہیں، پڑھتی رہیں، محنت کریں، یہی دن ہے آپ لوگوں کے پڑھنے کے۔ اللہ حافظ۔